جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. شوال کے مہینے کے متعلق ہمیں جس کا علم ہونا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ محاسبہ کرے کہ ایک مہینے وہ دینداری کے ساتھ روزہ رکھا، نماز کی پابندی کیا اور بڑے نیک اعمال کرتا رہا اور بڑا پکا سچا مسلمان بنا ہوا ہے، دینداری کا ماحول ہے. اب رمضان گزر جانے کے بعد شوال جب آیا تو اب دیکھنا ہے کہ رمضان کے کچھ آثار شوال کے مہینے میں ہمارے اندر باقی رہ گئے ہیں یا نہیں باقی رہ گئے ہیں. ماہ رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد ہمیں اپنے اعمال، اپنی گفتار، اپنے کردار کا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان کے کچھ اثرات ہمارے اعمال میں، ہمارے گفتار کردار میں باقی رہ گئے ہیں کہ سب ختم ہو گئے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ غور کریں گے اگر کوئی انسان رمضان تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور رمضان سے پھر ویسے بے دین ہو گیا جیسے رمضان سے پہلے شعبان تک تھا، تو اس کے لیے رمضان کے روزے بڑے خطرے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچے یا کہ نہیں پہنچے. کیوں؟ نیکیوں کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت نیک اعمال، آپ کی نیکیوں کی قبولیت کے علامات میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان نے جو نیک عمل کیا ہے اس کے برکت سے مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب کر دے. اگر ماہ رمضان کے بعد بھی ہم شوال میں دینداری اختیار کرتے ہیں اور الحمدللہ نیک اعمال کر رہے ہیں، شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، جیسے پانچ وقتہ نماز کی رمضان میں ہم پابندی کر رہے تھے، رمضان کے بعد شوال میں بھی ہم وہ پابندی کر رہے ہیں، تو یقین کرنا چاہیے کہ واقعی ہمارا رمضان کامیاب گزرا. کیوں؟ نیکیوں سے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے قبول کر کے ہمیں شوال میں بھی مزید نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق دی. نیکیوں کے قبولیت کی بہت بڑی علامت و نشانی ہے کہ ایک نیک عمل کے بعد مزید نیک عمل کرنے کی انسان کو توفیق ملے. اگر ہم میں سے کوئی انسان ماہ رمضان تک تو بڑا دیندار بنا تھا، دین پر قائم ہے، لیکن ماہ رمضان گزر جانے کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان تو گیا لیکن رمضان کی برکت سے ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا. کیوں؟ رمضان جاتے ہی پھر ہم بے دین بن گئے، نہ ہم نماز کے رہے، نہ روزے کے رہے، نہ تلاوت قرآن کے رہے، مسجدوں سے ہم دور ہو گئے. جتنی برائیاں ہم نے چھوڑ رکھی تھی رمضان میں، رمضان کے بعد ختم ہوتے ہی شوال ہی سے ہم نے ساری وہ برائیاں کرنا شروع کر دی. افسوس کی بات ہے. تو اس لیے پہلے غور کریں، محاسبہ کریں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے تحت یا حاسبوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے خود اپنا حساب کر لو. تو ہم تمام ساتھیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں اور پتہ لگائیں کہ ہمارے رمضان کا روزہ، رمضان کا قیام، لیلۃ القدر کی عبادت، تلاوت قرآن، یہ ساری چیزیں ہماری قبول ہوئی یا کہ نہیں ہوئی. تو اس کے سب سے بڑی علامت ہے کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہم وہ نیکیاں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اس کی برکت سے ہمیں نیک مزید اعمال کرنے کی توفیق دی. اگر ہمارے اندر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو ہمیں توبہ استغفار کر کے فوراً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. اسی لیے ہمیں عبادت الہی کا تعلق صرف رمضان سے نہیں جوڑنا چاہیے، جیسے آج بہت سارے مسلمانوں نے جوڑ لیا ہے، اپنا دستور بنا رکھا ہے رمضان عبادت کا مہینہ اور رمضان گزر جانے کے بعد شوال شروع ہوا، ہماری عبادت کا زمانہ ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتی یأتیک الیقین، برابر تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، عبادت پر ڈٹے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ رب کی عبادت کا تعلق جو ہے موت تک ہے، رمضان تک نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت آپ کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو عبادت کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، عبادت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے مرتے دم تک، جب تک جسم میں جان ہے، ہوش حواس ہمارے قائم ہیں، تب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہمارے اوپر فرض قرار دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔